کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان قدم تو اپنی مرضی سے رکھتا ہے، لیکن واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، خوف کا سفر میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری سچی آپ بیتی ہمیں کراچی سے ہماری ایک سبسکرائبر بہن نے بھیجی ہے، جس پر یقین کرنا عام عقل کے لیے ناممکن ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ پیش آنے والا بالکل سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 2 سال پرانا ہے، تو چلیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرے ابو کی نئی جاب کی وجہ سے ہمیں کراچی کے ایک پوش علاقے میں شفٹ ہونا پڑا۔ ہمیں وہاں ایک بہت خوبصورت فلیٹ بہت سستے کرائے پر مل گیا۔ ہم سب بہت خوش تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کرایہ سستا ہونے کے پیچھے ایک بھیانک راز چھپا ہے۔ فلیٹ میں شفٹ ہونے کے تیسرے دن میں دوپہر کو اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ امی کی مجھے آواز آئی، عالیہ بیٹا ذرا ادھر آنا۔ میں اٹھ کر کچن میں گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے امی کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ صبح سے خالہ کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ اس واقعے کے چند دن بعد رات کو تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ میں نے دیکھا میری چھوٹی بہن سارا کوریڈور میں کھڑی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی ہے۔ میں نے اسے آواز دی، سارا اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اس نے آہستہ سے اپنی گردن موڑی، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک عجیب سی مسکراہٹ دی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں پانی پی کر جب واپس کمرے کی طرف آئی، سارا کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سارا اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی اور اس نے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تو پھر وہ لڑکی کون تھی جو سارا کی شکل میں نے ابھی کوریڈور میں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی؟ خوف کے مارے میرے حلق سے چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگی، میرے پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کانپتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے بالکل میری ہی شکل کی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ بالکل میں تھی، میرے جیسی آنکھیں، میرے جیسا لباس، لیکن اس کی آنکھوں میں بالکل کالی اور بے جان تھی، اور اس کے چہرے پر بھیانک مسکراہٹ تھی۔ میں نے وہیں گلا پھاڑ کر چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی اور میرے گھر والے میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ بعد میں جب ہم نے اس فلیٹ کے مالک سے سختی سے پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ اس فلیٹ میں پہلے ایک لڑکی رہتی تھی جس نے اپنے ہمذات کو قابو کرنے کے چکر میں اپنی جان گنوا دی تھی، اور تب سے وہ سایہ اسی گھر میں رہنے والوں کے روپ دھار کر انہیں ڈراتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو چینل خوف کا سفر کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سچی آپ بیتی ہے تو ہمیں Gmail پہ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں ایک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔